وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ. محترم اسلامی بھائیوں، ہم اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آپ کے سامنے اللہ کے سب سے اچھے ناموں کا معنی بتاتے آ رہے ہیں. اللہ کے سب سے اچھے ناموں کا معنی جاننے کی بڑی فضیلت ہے. جو مسلمان اللہ کے ناموں کا معنی جانتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. اللہ کے ناموں کا معنی جاننے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ناموں کا معنی جانتے ہیں ہمارا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے آپ کے سامنے اللہ کے ناموں کا معنی ہم بتا رہے ہیں. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے 100 نام ایک کم، یعنی 90 پر 9 نام اللہ کے ہیں، اور جو بھی اس کو یاد کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. تقریباً 80 نام ہو چکے، 70 پر 9، 80 اور 80 پر 1، 3 نام آج جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الباسط. الباسط ہم سنتے ہیں عبد الباسط نام رکھتے ہیں لوگ، بالکل رکھ سکتے. اللہ کے ناموں کے ساتھ کیا لگانا؟ عبد لگانا. تو الباسط اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے. حدیث کے اندر یہ الباسط کا لفظ ہمیں ملتا ہے نام کے طور پہ. ان اللہ هو المسعر القابض الباسط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالی مسعر، قابض اور باسط ہے. یعنی باسط کا معنی یہ ہے کہ خوشحالی دینے والا. اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں اپنے بندوں کو ضرورت سے زیادہ فراخی اور کشادگی کے ساتھ بڑھا کر عطا کرنے والا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو خوشحال رکھا ہے. اس کی کمائی اس کے خرچے سے بہت زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اس نعمت کو پا کر اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ نعمت کا صحیح استعمال ہے، اور اگر ہم اس نعمت کو پا کر غلط استعمال کریں گے تو پھر نعمت کا غلط استعمال ہے، کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. تو الباسط کا معنی اللہ تعالیٰ فراخی دینے والا، کشادگی عطا کرنے والا، خوشحالی دینے والا. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشحالی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو، مشرکوں کو بھی دیتا ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں سے زیادہ یہ کافر مشرکوں کو ہی اللہ تعالیٰ فراخی عطا کرتا ہے. لیکن دنیا میں ہی ان کے لیے ہے. اگر آخری وقت تک وہ اسلام میں نہیں آئیں گے تو پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے صرف دنیا کے حد تک کیا نہیں، دنیا میں بھی فراخی ہے، اور اگر آخری دم تک ایمان پر قائم رہے، شرک نہیں کرے تو آخرت میں بھی ان کے لیے فراخی ہے. اللہ اکبر. یہ فائدہ ہے مسلمان ہونے کا، دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی بنتی ہے. تو یہ الباسط کا معنی ہوا خوشحالی دینے والا. شارٹ کٹ میں ہم بولنا چاہیں تو الباسط کا معنی کیا؟ خوشحالی دینے والا. اور اللہ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے الجمیل. حدیث کے اندر یہ الجمیل کا لفظ نام کے طور پہ استعمال ہوا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. بے شک اللہ حسن والا ہے اور حسن و خوبی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس طرح سے بھی اس کا معنی کیا گیا ہے. اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ جمیل ہے کا مطلب اللہ حسن والا ہے، مطلب
اپنے ذات میں بھی حسن والا، اپنے صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی اللہ تعالیٰ حسن والا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہے، دنیا کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو اللہ کے کمالات ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، اللہ تعالیٰ کے کمالات کی ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہ اللہ کے ان نشانات پر غور کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر اللہ سوال کرتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نظر آتی کیا تمہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا، اس کو کتنے بہترین انداز میں کھڑا کیا، اس کے اندر کوئی تمہیں سوراخ نظر آتا ہے کیا؟ آسمان میں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی کمی، کوئی نقص نہیں۔ سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، ساتوں آسمانوں کی تخلیق کی، تم اس ساتوں آسمانوں میں کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے کیا؟ بار بار دیکھو، اللہ کہتا ہے ثم ارجع البصر، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، کوئی کمی نظر آتی ہے کیا؟ دیکھو اس میں۔ اللہ اکبر، اللہ کے کمالات کیسے ہیں دیکھو۔ دنیا کے ان چیزوں میں ذرہ رتی برابر بھی کمی ہم کو نظر نہیں آتی، یہ اللہ کا کمال نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کا جو حسن ہے اس کے افعال میں، اس کے ذات میں، اس کے صفات میں، ہر چیز میں اللہ کا حسن ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ معنی رہا الجمیل کا۔ اور اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الجواد۔ یہ الجواد کا نام بھی حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جواد یحب الجود۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہے اور جو سخاوت و فیاضی اور دریا دلی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی ہے۔ دنیا میں جو لوگ سخی ہیں، دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دل کھول کر نیک لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نام ہے الجواد، سخاوت والا، اس کا معنی سخاوت والا، دینے والا۔ جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اپنی صفت کو دوسرے لوگوں کے اندر دیکھتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ دینے والا اللہ ہے، لیکن اپنے بندوں کے اندر بھی یہ چیز اللہ دیکھتا ہے تو ایسے بندے اللہ کو بہت پسند آتے ہیں۔ تو یہ الجواد کا معنی ہے، سخاوت، سخی، سخاوت کرنے والا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا معنی جانیں گے، اللہ پر ہمارا ایمان اور بڑھے گا، اور ناموں کا معنی جاننا بڑی بات نہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، ہم سب لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔